اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتہائی کرم اور فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ احسان اس رب کا ہے۔ اور اس گھر میں پیدا ہونا جس گھر میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو گویا یہ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے ہی سے اس بندے کا ایک سلیکشن ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سلیکٹ کر لیا گیا کہ جس کی نجات ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ تم مسلمان تو بن گئے، راستے تمہارے سامنے دو ہیں، ایمان کا بھی راستہ ہے، گمراہی کا بھی راستہ ہے۔ تم اگر سچے راستے پر رہو، اسے قبول کرتے رہو، کامیاب رہو گے، اگر گمراہی کے راستے پر گئے تو بربادی ہے۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ان کے قریب رکھا جو ساری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہے۔ انہی شخصیتوں میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن زنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا جو منصب اور مرتبہ ہے، وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواجہ غریب نواز اس منصب پر تھے۔ کیوں؟ آپ کے مریدوں میں قطب بھی، آپ کے مریدوں میں ابدال بھی، آپ کے مریدوں میں غوث بھی، آپ کے مریدوں میں اغواث بھی، جس کے مرید غوث بھی ہوں، قطب بھی ہوں، ابدال بھی ہوں، قلندر ہوں، تو اندازہ لگائیے اس غریب نواز کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ پیدائش کے وقت میں آپ کی والدہ فرماتی ہے میرا کمرہ نور سے بھر گیا۔ گویا پیدا ہو نہیں یہ پتہ چل گیا کہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس سے کام ہوگا۔ اور وہی چیز ہوئی کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں جب آپ چلے، آپ اندازہ لگائیے کہ میرے خواجہ کا دیکھیں کمال دیکھیں، 30 سال کی عمر ینگ ایج ہوتی ہے، زیادہ عمر نہیں شمار کی جائے گی۔ اس وقت آپ ہندوستان پہنچے، اور جب خواجہ غریب نواز ہندوستان پہنچے، میں چند جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا، اور اس وقت آپ جانتے اجمیر پہنچے۔ اجمیر کا سلیکشن کیوں کیا؟ اجمیر وہ جگہ ہے کہ مشرکوں کا ایک ہی مندر ہے جس کے سوا اس جیسا دوسرا ان کا کوئی مندر نہیں، گویا وہ ان کا مرکز تھا۔ اجمیر سے قریب 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے پشکر، اور پشکر کا جو مندر ہے وہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ دنیا کا سب سے قدیم مندر ہے، اور اسے اپنے دور میں یہ مرکز مانتے تھے۔ تو غریب نواز مرکز پر ہی چوٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچے کہ ایسی جگہ پہنچو جہاں پر یہ زیادہ نظر آئے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر شریف پہنچے۔ غریب نواز پہنچے تو لوگ ان سے محبت کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، پرتھوی راج تک بات پہنچی، اسے تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو لگا دیا کہ انا ساگر کے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ، نہ اس کو کوئی کھانا ملے نہ پانی ملے تاکہ یہ بھاگے یہاں سے۔ لیکن خواجہ غریب نواز کو دیکھیے، نماز کا وقت آیا، آپ کو وضو کرنا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے پانی لے کر کے آؤ۔ خادم گیا، لوٹا لے کر کے گیا کہ پانی لے کر کے، سپاہیوں نے کہا یہاں تمہارے شیخ کے لیے کوئی پانی نہیں۔ خادم واپس آ گیا، پھر اس کے بعد غریب نواز نے کہا پھر جا کر کے مانگو۔ دوبارہ گیا، دوبارہ سپاہیوں نے لوٹا دیا۔ تیسری مرتبہ میرے غریب نواز نے کہا کہ اب جا کر کے کسی سپاہی سے بات نہ کرنا، بلکہ سیدھے وہ انا ساگر جو بڑا جھیل ہے اس سے بات کرنا، اس سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔
اب اندازہ لگا لیجئے کہ غریب نواز نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اللہ کرے سب کا بلاوا آئے, اللہ کرے سب کچھ دربار پر حاضری ہو. مگر دوستو یہ خواجہ کا کرم ہے. بلاوا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجمیر میں ہی جانا ہے. بلاوا کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں جہاں ذکر خواجہ ہو وہاں پہنچ گئے, گویا آپ اجمیر پہنچ گئے. اب دیکھیے میرے غریب نواز کا معاملہ دیکھیں. غریب نواز نے کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ جا کر کے سپاہیوں سے کچھ نہ کہنا, بلکہ سیدھے سیدھے انا ساگر سے کہنا, اس جھیل سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے. میں سوچتا ہوں اے میرے غریب نواز, اگر پانی نہیں بھی مل رہا تھا تیمم کر لیتے, مگر میرے خواجہ نے کہا نہیں, پانی آ سکتا ہے تو پانی آئے گا. اس کے پیچھے بھی مقصد ہے. میرے خواجہ نے کہا کہ اے میرے خادم, اے میرے غلام, جا اور جا کر کے وہ انا ساگر سے کہہ کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے. انا ساگر کے قریب وہ خادم جا کے کہتا ہے کہ خواجہ نے تجھے بلایا ہے. پورا انا ساگر خواجہ کے لوٹے میں سما گیا, پوری جھیل اس کے اندر آ گئی. اگر دیکھا جائے یہ کیا منظر ہے کہ انا ساگر ایک بہت بڑی جھیل ہے, ایک بہت بڑی جھیل ہے. اس میں ہزاروں لوٹے ڈال دیے جائیں تو وہ لوٹیں گے, مگر یہ خواجہ کا کرم اور کرامت ہے کہ جس کے اندر دریا لوٹ رہا تھا, خواجہ کے لوٹے میں دریا لوٹ رہا ہے. یہ منظر حضرت دیکھے تو صحیح. یہ میرے خواجہ غریب نواز کی ایک کرامت تھی. میں سوچتا ہوں میرے خواجہ نے پانی منگوا کر وضو کیا, انا ساگر کو لیا, انا ساگر کو لیا, انا ساگر کو بلایا. لوگ پیاسے ہو گئے کیونکہ اس وقت پانی پینے کے لیے صرف وہی جھیل ایک ذریعہ تھی. پیاس کے مارے لوگ تڑپنے لگے. خواجہ نے پانی واپس کر دیا. آج تک دنیا کو یہی معلوم ہے کہ چونکہ خواجہ نے اس انا ساگر کو جنگ کے ذریعے فتح کیا تھا, مقابلے کے ذریعے فتح کیا تھا. مقابلے کے ذریعے جس چیز کو فتح کیا جاتا ہے وہ ملکیت ہو جاتی ہے. تو خواجہ نے اعلان کر دیا کل تک یہ جھیل کسی راجہ کی تھی, مگر آج سے یہ جھیل خواجہ کی ہے. اب راجہ کی نہیں بلکہ خواجہ کی ہے. انا ساگر کو نسبت غریب نواز سے ہو گئی. مگر سوچتا ہوں کہ غریب نواز نے وضو کے لیے پورا دریا کیوں بلا لیا. یہ بتایا دنیا کو جب خواجہ کے وضو کا یہ حال ہے تو خواجہ کی نماز کا کیا عالم ہوگا. ایسا وضو کیا ہے جو بے مثال وضو ہے, ایسا وضو کیا ہے جس کے مقابلے کا کوئی وضو نہیں ہے, ایسا وضو کیا ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ میں یہ اکیلا وضو ہے. وضو کے لیے تھوڑا پانی چاہیے, مگر خواجہ نے پورا جھیل بلا لیا ہے. ذرا غور کیجئے تو یہ بتایا کہ جس کے وضو کا یہ حال ہے تو اس کے اپنے سجدے کا کیا حال ہوگا, اس کی اپنی عبادت کا کیا حال ہوگا. تو کہنا یہ ہے کہ غریب نواز وہاں ٹھہرے رہے, طاقت پوری لگی رہی, مگر اس کے باوجود بھی میرے خواجہ کو جب بہت زیادہ تنگ کیا گیا تو میرے خواجہ نے کہا میں نے اے پرتھوی راج تجھ پر شہاب الدین کو مسلط کر دیا. شہاب الدین غوری پھر اس کے بعد آتا ہے, آنے کے بعد حملہ کرتا ہے, پرتھوی راج کو گرفتار کرتا ہے. پرتھوی راج کو گرفتار کرنے کے بعد مغرب کی نماز کو ادا کرنے کے لیے وہ جب جاتا ہے مسجد اس مقام پر جہاں پر یعنی کینٹ ایریا یہ سمجھ لیجئے جہاں پر مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے, غریب نواز نماز پڑھاتے ہیں. جب خواجہ غریب نواز اپنا چہرہ پھیرتے ہیں سلام کے وقت, اس وقت شہاب الدین غوری کی نظر جب رخسار پر پڑتی ہے, چہرے پر پڑتی ہے, تو وہ یہی کہتا ہے خدا کی قسم یہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں مجھ سے آ کے کہا تھا کہ شہاب الدین آجا, ہندوستان تیرے حوالے کر دیا, آجا پرتھوی راج کو تو کنٹرول میں لے لے. اب ذرا غور کیجئے پھر شہاب الدین غوری حضرت خواجہ غریب نواز کا مرید ہوتا ہے, وہ چشتی ہوتا ہے, حضرت خواجہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بڑے بڑے اکابر اولیاء نے جا کر کے خدمت کی ہے, جا کر کے اس مقام سے اس جگہ جا کر کے مرتبہ حاصل کیا ہے. دوستو یہ عجیب بات ہے کہ آج والد بزرگوار کا بھی میں نے چونکہ 15 رجب کی مناسبت سے میں نے اصالِ ثواب رکھ دیا مختصراً, اسی لیے کہ دیکھیے حضرت ہمارے جو والد صاحب حضور شمس العلماء علیہ رحمہ, ان کے جو پیر و مرشد, ان کے جو شیخ تھے یعنی جن سے ان کو خلافت حاصل تھی, جو ان کے بڑے والد اور ان کے شیخ تھے حضور سرکار کلا رحمت اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے جن سے خلافت حاصل تھی ان کے بڑے والد
حضرت سیدنا سرکار شاہ فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے بڑے دادا رحمت اللہ علیہ، یہ اجمیر میں 40 سال چلہ کش رہے، 1-2 سال نہیں 40 برس تک اجمیر میں چلہ کش رہے، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو غریب نواز سے کہا کہ میرے خواجہ اب میں جا رہا ہوں، اب جا کر کے اپنے ایریے میں رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ چھٹی شریف میں نہ آ سکوں، مگر میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیے۔ غریب نواز سے وعدہ لیا، میرے خواجہ نے وعدہ فرمایا کہ چھٹی شریف کو بعد نماز مغرب تمہاری طرف، تمہارے علاقے کی طرف یا میری روحانیت آئے گی یا میری توجہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیے انہی کے تربیت یافتہ حضور شمس العلماء علیہ رحمہ تھے، اور حضور شمس العلماء علیہ رحمہ کون نہیں جانتا، ساری زندگی اخلاص سے، خلوص سے دین کی خدمت کرتے رہے، غریب نواز کے اولیاء اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے، ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرتے رہے، جہاں رہے لگن سے کام کیا، محنت سے کام کیا، اور جس جگہ آج بڑے بڑے اکابر علماء موجودہ وقت میں، جو اکابر علماء، میں ایک بارگاہ میں اس بار جلسے کے لیے گیا بہرائچ شریف، سید سالار مسعود غازی، سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ یہ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے، اور سلطان محمود غزنوی نے ان کو بھیجا تھا اس وقت ہندوستان پہ، یہ خواجہ غریب نواز سے بھی پہلے ہندوستان آئے تھے جنگ کرتے ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے ان کی بارگاہ میں اس بار میرا جلسہ ہوا، پروگرام ہوا۔ اب جب جلسہ و پروگرام ہوا تو وہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ مسعود العلوم، وہاں کے لوگوں نے کہا حضور مارچ میں ایک تاریخ دے دیجیے، آپ تشریف لائیے، ہمارے ہاں دستار بندی کا جلسہ ہوتا۔ میں نے کہا میں تو 1 فروری کو واپس چلا جاؤں گا، میں تو نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ دربار اتنا بڑا دربار ہے، مگر یہاں کی جو سنیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حضور شمس العلماء کا کام ہے اور ان کا صدقہ ہے۔ ذرا غور کیجیے، اگر حضور شمس العلماء نے یہاں آ کر کے محنت نہ کی ہوگی، اگر یہاں پر اتنی شدت کے ساتھ محنت نہ کی ہوگی، یہاں پر غیروں کا قبضہ ہو جاتا، مگر وہاں 10 سال رہے، اور 10 سال میں اتنے علماء پیدا کر دیے کہ وہاں میں جس رخ میں جا رہا تھا، اگر کوئی بڑا مدرسہ دیکھا، پتا چلا یہاں پر بہت بڑے پیر صاحب موجود ہیں، وہاں جا کے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں حضرت کا شاگرد ہوں۔ کوئی بڑا مفتی ملا، انہوں نے کہا میں حضرت کا شاگرد ہوں۔ وہاں کے مجاور ملے، کہا حضرت کا شاگرد ہوں۔ یعنی جس رخ پر جائیے تو بس شمس العلماء شمس العلماء ہی نظر آ رہے تھے۔ تو یہ کام انہوں نے کیا، تو یہ خواجہ کا فیضان ہے جو کل بھی عام تھا، آج بھی عام ہے، ان کے غلاموں کے ذریعے اور ان کے چاہنے والوں کے ذریعے، اور تا صبح قیامت یہ کام ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو دوستان محترم، یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ آج ہم ذکر خواجہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔